اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا اور اس کی مشق بھی خوب کی ہوگی۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو سبق ہم نے جو شروع کیا تھا وہ آخری 10 صورتیں شروع کی تھی اور پہلی 2 صورتیں ہم نے آپ کو پڑھا دی تھی، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش، اور آج ہم جو صورت پڑھیں گے وہ سورۃ الماعون ہے۔ تو چلتے ہیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون مکیہ۔ تو یہاں پر ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ تو مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بعض صورتوں کی ابتدا کے اندر مکیہ ہوگا اور بعض کے اندر مدنیہ ہوگا۔ سورۃ الماعون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت الذی، تو یہاں پر جو ہے را ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس را کو پر کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے، ارأیت الذی۔ اور اسی طرح یہ الذی، اس کو بھی لمبا کریں گے، حروف مدہ ہے، اور یہاں پر بھی اس کو لمبا کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ تو یہاں پر ذال ہے، تو ذال کا مخرج الگ ہے اور اسی طرح زا کا مخرج الگ ہے، تو ذال کو ذال پڑھنا ہے اور زا کو زا پڑھنا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مخارج سے ادا کرنا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی۔ تو یہاں پر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو لمبا کرنا ہے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے، فذلک الذی یدع الیتیم۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس کو ایسے نہیں پڑھنا، یدع الیتیم، یدع نہیں، بلکہ یہاں پر عین کے اوپر شد موجود ہے، تو اس حرف کو جو ہے مشدد پڑھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے، یدع الیتیم۔ لوگ یہاں پر غلطی پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں، یدع الیتیم، یہ غلط ہے، صحیح لفظ یہ ہے، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض ولا یحض۔ تو اسی طرح یہاں پر لام ہے، لام الف لا، تو اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، بعض لوگ لمبا نہیں کرتے اور ولا یحض پڑھتے ہیں، تو ولا کے اندر جو ہے اس کو لام کو لمبا نہیں کر رہے، تو لام کو لمبا کرنا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین فویل للمصلین۔ یہاں پر صاد ہے اور اسی طرح سین کا مخرج الگ ہے، صاد کا مخرج الگ ہے، تو اس طرح اس کو پر کر کے پڑھیں گے، مصلین الذین الذین۔ تو یہاں پر بھی اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے، حروف مدہ ہے، الذین ہم عن صلاتہم۔ تو یہاں پر نون ساکن ہے اور یہاں پر اس کا غنہ کریں گے، تو اس طرح پڑھیں گے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ یہاں پر ہا ہے اور ہا اور حا کے اندر فرق ہے، حا کا مخرج الگ ہے، ہا کا مخرج الگ ہے، الذین ہم یراؤون۔ تو اس کے اوپر مد ہے اور مد کو بھی لمبا کرنا ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے، یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو اس طرح آپ کو پڑھایا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھا دیتا ہوں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ تو مخارج کی آپ بار بار مشق کریں، اور مخارج کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ بار بار ان کو پڑھیں، دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ جو بات سمجھ نہ آئی کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔